السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه هو النبي وآله. وبعد فقال عليه الصلاة والسلام ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تمام قسم کی تعریفیں اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے چند مبارک باتیں سننے کے لیے. اللہ رب العزت کا احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں جمع کیا ہے جس میں ہم علمی باتیں کرتے ہیں, علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے, اللہ ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. اب تک ہماری کئی مجلسیں ہو چکی ہیں. یہ مجلسیں اصل میں 40 نووی کی شرح کی مجلسیں ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سب سے پہلے حدیثوں کے تعلق سے ایک چھوٹا سا مقدمہ دیکھا. اس کے بعد حدیث نمبر 1 کی تشریح ہم نے شروع کی جس کا تعلق نیت سے تھا اور اس کی مختلف پہلوؤں کو ہم نے دیکھا, اور اس کے بعد دوسرے حدیث کا ہم نے آغاز کیا. پچھلے 2-3 دنوں سے اسی حدیث کے متعلق گفتگو جاری ہے. ہم نے کہا کہ جو حدیث نمبر 2 ایک لمبی حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کے نام سے اہل علم نے علمی کتابوں میں اسے یاد کیا ہے. اس حدیث کے ہم نے 6 حصے کی. اس کے 6 حصے ہیں. پہلا حصہ جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جبرائیل علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہیں. دوسرا حصہ جس میں اسلام کے تعلق سے سوال کیا گیا. تیسرا حصہ جس میں ایمان کے متعلق سوال کیا گیا. چوتھا حصہ جس میں احسان کے متعلق سوال کیا گیا. پانچواں حصہ جس میں قیامت اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے سوال کیا گیا. اور آخری حصہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو دین کہا. اس میں ہماری گفتگو تیسرے حصے میں چل رہی ہے. کل کی مجلس میں ہم نے اللہ پر ایمان رکھنے کے متعلق جو گفتگو کا آغاز کیا اس میں توحید کی بات سے شروع کی. ہم نے بتایا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الالوہیہ, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ, توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ کی ضد ہے الحاد, اور الحاد کی مختصر تاریخ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھی. اور اس کے بعد ہم توحید الالوہیہ میں گفتگو کا آغاز کیے. توحید الالوہیہ کی ضد شرک ہے اور شرک کے اقسام ہم نے دیکھی کل. اور اس کے بعد ہم نے بدعات کے متعلق چند باتیں سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ ایک مستقل حدیث آنے والی ہے جس کا تعلق دین میں نئے چیزوں کو شروع کرنے کا اور اس کے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے, یہ انشاءاللہ اس حدیث میں آئے گی بات. تو عزیز دوستو, ہماری بات رکی تھی توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات, اسماء کا معنی ہے نامے. اسماء یہ اسم کی جمع ہے, صفات یہ صفت کی جمع ہے. اسماء یعنی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. اللہ کے نام اور اللہ کی صفات یہ ایسا علم ہے جو اصل میں قرآن کا مغز ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں جس میں اللہ نے اپنے نام کا ذکر نہیں کیا ہے. آپ عام طور پر دیکھیں گے قرآن کی آیتیں اللہ کے ناموں پر ختم ہوتی ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تقریباً ہر آیت اللہ کے ناموں پر ختم ہوتی ہے. کیا یہ ایسے ہی بے معنی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں عقل نہیں دی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ناموں کو ہم پڑھ کر ایسے ہی آگے بڑھ جائیں, یا پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ناموں کو پڑھ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں؟ اور اللہ نے قرآن میں بعض اوقات ایک ہی جگہ اللہ نے اپنے 3 اوصاف, 4 اوصاف, یہاں تک کہ 8 اوصاف بیان کیے. ایک ہی جگہ اللہ رب العزت نے اپنے 8 اوصاف بیان کیے ہیں, 8 صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. عزیز دوستو, یہ جو اللہ کے ناموں کا علم ہے اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما ومن احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں, اگر کوئی ان 99 ناموں کو پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, اس کے مطابق عمل کرتا ہے, انہیں یاد کرتا ہے, اس کے لیے جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان للہ 99 اسما ومن احصاها دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں, اگر کسی نے ان ناموں کا احصاء کیا. احصاء کے معنی اہل علم لکھتے ہیں حفظ کرنا, اسے سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. اگر کسی نے ان ناموں کے ساتھ یہ 3 کام کیے اس کے لیے جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں.
اور اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جب اللہ کو پکارو تو اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مشہور دعا میں بتایا کہ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مشہور دعا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کی صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈھونڈا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے ہر ناموں کو کی طفیل سے مانگتا ہوں جس کا علم تیرے پاس ہے، جسے تو نے لوگوں کو سکھایا ہے، یا پھر وہ نام جو اپنے علم میں تو نے خاص کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کی وسیلت ڈھونڈی، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ڈھونڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا یہ سب سے پختہ طریقہ ہے وسیلہ ڈھونڈنے کا۔ 3 وسیلے ڈھونڈنے کے طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں۔ پہلا، آپ اللہ کے ناموں سے وسیلہ ڈھونڈیں، وہ سب سے پختہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ وسیلہ ڈھونڈنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے اعمال کو بنیاد بنا کر اللہ کے پاس وسیلہ ڈھونڈتا ہے کہ اے اللہ میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اس کام کی بدولت میری اس پریشانی کو دور کر دے، اس کام کی بدولت اس پریشانی کو دور کر دے، جس کی دلیل بخاری کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا ذکر کیا جو ایک چٹان میں ایک گفے میں پھنس گئے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنے اعمال کو بنیاد بنا کر اللہ کی رحمت کو للکارا تو اللہ رب العزت نے انہیں بچا لیا۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی بزرگ ہیں جن کا تقوی اور علم مشہور ہے، ایسے آدمی کے پاس جا کر کسی بھی ایک عام مسئلے کے تعلق سے ان سے وسیلہ اللہ سے کہیں کہ اللہ، ان سے کہیں کہ اللہ کے پاس آپ دعا کریں اور وہ بدلے میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا وسیلہ ان کے ذریعے سے آپ وسیلہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جو زندہ آدمی ہے جس کا تقوی اور علم مشہور ہے، اور ایسے آدمی کے پاس جا کر کہنا کہ ایک عام مسئلے کو لے کر کہ آپ اس مسئلے میں دعا کریں، اللہ رب العزت ایسی دعا قبول کرتا ہے، جس کی دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سلوک عباس بن عبد المطلب کے ساتھ۔ عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں جب 60 سال عام ہوئی تو عباس بن عبد المطلب کو لائے اور انہیں منبر پر بٹھایا، کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا کرواتے تھے تو بارشیں ہو جایا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، تو آپ اللہ کے یہاں ہمارے لیے دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ تو عباس بن مطلب نے اللہ سے دعا کی تو بارش ہوئی۔ تو اس طریقے کا وسیلہ ڈھونڈنا جائز ہے۔ جو لوگ جو گزر گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کا جو وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں وسیلہ ڈھونڈنے کے۔ تو سب سے مضبوط اور سب سے بہتر طریقہ، سب سے افضل طریقہ اللہ کے ناموں سے وسیلہ ڈھونڈنا۔ تو عزیز دوستو، اللہ کے ناموں کا علم یہ بہت ہی زبردست علم ہے۔ اللہ کی پہچان تمام علوم کی چوٹی کا علم ہے۔ اللہ کو پہچانے، اللہ کو جانے، یہ کوئی معمولی نہیں اور سب کے لیے میسر نہیں ہے۔ اور یہ علم صرف کتاب و سنت میں ہے۔ کوئی فلسفی اپنے فلسفے سے سمجھ نہیں سکتا، کوئی سائنٹسٹ اپنے سائنس دانی سے اسے سمجھ نہیں سکتا، کوئی جو ہے دنیا کو چھان بین کرنے والا اپنی تحقیق سے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ خود سمجھائے، اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ خود سمجھائے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ بندے کیا سمجھ سکتے ہیں اور کیا سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ کو جاننے کے لیے واحد ذریعہ اللہ خود ہے۔ جو لوگ فلسفے کے بھول بھلائیوں میں گر کر پریشان ہوتے رہتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے دماغوں سے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انسان کا دماغ بہت چھوٹا ہے اور اللہ کا مقابلہ وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر کے ساری بنی نوع انسانی میں اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی نعمت نچھاور کی ہے کہ اللہ اکبر، اس قرآن کے ذریعے سے آپ اللہ کو جان سکتے ہیں۔ جو رب جس نے ساری دنیا کو بنایا، آپ کو، ہم کو، جو بھی ہم وجود بھی دیکھتے ہیں، سب کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اور اللہ کا علم، اللہ کون ہے، اس کی ذات کیا طاقت رکھتی ہے، اس کی ذات کیا چاہتی ہے، کس لیے اس نے دنیا بنائی، اللہ کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں عزیز دوستو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے 99 نام گنوائے ہیں، 99 نام گنوائے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ان میں اتنے سارے نام نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں بڑی مشکل سے 10 ہیں اور انجیل میں بڑی مشکل سے 10 ہیں۔ 99 نام، یہ جو اللہ کی پہچان ہے، یہ 99 نام اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، ان 99 ناموں کو پڑھیے، 99 نیمز کو پڑھیے، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجیے، تم اللہ کو پہچان لے سکتے ہو۔
یہی اللہ رب العزت. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے مضبوط کتاب قرآن ہے. اللہ کا انٹروڈکشن قرآن میں ہے, کہیں اور موجود نہیں عزیز دوستو. تو یہ جو اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کا علم ہے, سب سے افضل, سب سے بہترین, سب سے چوٹی کا علم ہے. اگر کسی نے اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیا, سمجھ لیجئے کہ علوم کے پورے دروازے اس پر کھول دیے گئے. اس کے بعد کے علوم اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. عزیز دوستو, اللہ کے ناموں کی دو قسمیں ہیں. اللہ کے ناموں کی دو قسمیں ہیں. بعض نام جن کا تعلق صفات ذاتیہ سے, اور بعض نام جن کا تعلق صفات فعلیہ سے. اچھا, اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99 ہیں. اللہ کی صفات ان گنت ہے, اور ہر نام کے پیچھے اللہ کی ایک صفت ہے. ہر نام کے پیچھے اللہ کی صفت ہے. مثال کے طور پر سمیع کہیں گے تو سننے والا, تو اس کے پیچھے سننے کی صفت ہے. بصیر کہیں گے تو دیکھنے والا, اس کے پیچھے دیکھنے کی صفت ہے. رزاق مانا رزق دینے والا, اس کے پیچھے رزق دینے کی صفت ہے. ہر نام کے اندر ایک صفت ہے. صفت کا معنی ایٹریبیوٹس, صفت کا معنی کیریکٹرسٹکس. تو اللہ رب العزت کے ہر نام کے پیچھے اس کی صفت ہے. کوئی ایسا نام نہیں جو صفت سے خالی ہے. اس وجہ سے ہم بتاتے ہیں, بعض باطل فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام ہیں بس انہیں سمجھ نہیں سکتے. جیسے معتزلہ جیسا فرقہ, مشہور فرقہ جنہیں انگلش میں ریشنلسٹ کہتے ہیں. یہ فرقہ نے یہ کہا کہ یہ جو اللہ کے نام ہیں, یہ نام ہے بس عربی میں, اس کے کوئی معنی نہیں ہے. سمیع ہے سن لیجئے بس, بصیر ہے سن لیجئے بس, رزاق ہے, ستار ہے, منان ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, جبار, یہ سب عربی میں ہے بس, اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اس کے کوئی معنی نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ پر. یہ عربی کے الفاظ ہیں اور عربی میں مستعمل الفاظ ہیں اور اس کے معنی ہیں, اور اللہ نے قرآن میں نازل کیا سمجھنے کے لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کو قرآن میں نازل کیا تاکہ آپ نہ سمجھیں. ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن میں جا بجا عقل کو مخاطب کیا, کہا کہ افلا تعقلون, افلا تتدبرون, افلا تشکرون, کیا تم لوگ نہیں سوچتے, نہیں غور کرتے؟ تو اگر یہ عربی الفاظ ہوتے, ان کا معنی کوئی نہیں ہوتا, تو اللہ ہرگز نہیں پوچھتا, ایسے ہوتا نہیں. تو یہ تمام عربی الفاظ ہیں, اس کے پیچھے معنی ہیں, اور ہر اسم کے پیچھے صفت ہے. ہر اسم کے پیچھے صفت ہے. نام 99 صفات ان گنت ہیں. نام 99 صفات ان گنت ہیں, اور نام جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے انہی نام کو ہم استعمال کریں گے. اب ہمارے لیے یا پھر کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے طور سے ایک نام کو ایجاد کریں. وہ اپنے طور سے ایک نام کو ایجاد کریں, جائز نہیں. جو نام بیان کر دیے گئے, بس کوئی آدمی اپنے طور سے یہ تو معنی اچھا ہے, اسے بنیاد بنا کر میں ایک نام نکالتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ نے کہا اپنی صفتوں کے تعلق سے لا يضل ربي ولا ينسى, اللہ رب العزت نہ گمراہ ہوتا ہے نہ بھولتا ہے. تو یہاں سے اسے بنیاد بنا کر اگر کسی نے ایک نام نکالنے کی کوشش کی, کہا کہ اللہ رب العزت غیر ناسی ہے, غیر ناسی, بھولنا نہیں والا, تو اس کو اس نے اس صفت میں سے نام نکالنے کی کوشش کی. کہیں گے کہ جائز نہیں ہے. نام کا ذکر کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے, کسی اور کو جائز نہیں کہ وہ صفاتوں کو بنیاد بنا کر صفاتوں سے ناموں کو مشتق کرے, نکالیں. ایسا نہیں. جو نام بیان کر دیے گئے سو کر دیے گئے, اس میں اضافت یا پھر ڈیڈکشن ممکن نہیں, اس میں اضافت یا پھر نقصان ممکن نہیں. جو پہلے سے ہے اس میں کوئی اضافت یا پھر نقصان ممکن نہیں. تو ہر نام کے پیچھے صفت ہے, اور صفات ان گنت ہیں. اللہ کی صفات ان گنت ہیں, کوئی آدمی اس کا محاصرہ نہیں کر سکتا, اسے ایک گنتی میں لا نہیں سکتا. ان گنت نام ہے اللہ رب العزت, ان گنت صفات ہے اللہ رب العزت کے, اور نام بھی ان گنت ہے, نام بھی ان گنت ہے. لیکن ہم کو کتاب و سنت میں جو سکھایا گیا ہے 99 ہے, 99. اب اس دعا میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا او استأثرت به في علم الغیب عندك, ان ناموں کے ذریعے سے میں وسیلہ پکڑتا ہوں جن کا تو نے اپنے پاس اپنا پاس اس کا علم رکھ لیا. معنی یہ کہ بعض ایسے نام ہے جو اللہ ہی جانتا ہے, کوئی اور نہیں جانتے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نام کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نام کے ذریعے سے اللہ رب العزت کو پکاریں گے, سجدے میں گر جائیں گے, تو کہا جائے گا ارفع رأسک واشفع تشفع, سر اٹھا اب سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. تو وہاں پر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ناموں کا علم دے گا جو اب تک کسی کو نہیں دیا ہے. تو نام بہت سارے ہیں,
لیکن ہم کو جو اب تک سکھایا گیا کتاب و سنت میں 99 اس سے زیادہ نام نہیں ہے. انسان کی بس کی یہی بات ہے. ورنہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اللہ کے کیا نام ہے, کتنے نام ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو نام 99 ہے, صفات انگنت ہے. ہر نام کے پیچھے صفت ہے, اور نام نکالنا یہ ہمارا کام نہیں. نام نکالنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو پہلے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کر دیا ہے. کسی وجہ سے ہم جو ہے کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. اب صفات کی دو قسمیں, ایک ہے صفات ذاتیہ, ایک ہے صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ, صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ جیسے اللہ کے آنکھ ہیں, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کے قدم ہیں, اللہ کی پنڈلی ہے, اللہ کا چہرہ ہے, ایسا اللہ کی ذاتی صفات ہیں. اب صفات فعلیہ جیسے اللہ کا رزق دینا, اللہ کا جلانا, اللہ کا مارنا, اللہ کا بارش برسانا, عذاب دینا, زبردستی کرنا, قہر نازل کرنا, یہ سب صفات فعلیہ. ایک ہے صفات ذاتیہ, ایک ہے صفات فعلیہ. ذاتیہ سے مراد جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ہمیشہ, اسے الگ نہیں کر سکتے. فعلیہ مطلب جو اللہ کے کاموں میں داخل ہے. اللہ چاہا تو کرے گا, چاہا تو نہیں کرے گا, چاہا تو جلائے گا, چاہا تو مارے گا, چاہا تو رزق دے گا, چاہا تو بھوکے مارے گا. تو اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ میں یہ اللہ کی مشیت, اللہ چاہے گا تو کرے گا, چاہے تو نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا, ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے دیکھیے آپ, اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو سنے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں سنے گا, نہیں چلے گا. بصیر, اللہ چاہے گا تو دیکھے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں دیکھے گا, نہیں چلے گا. یہاں پر مشیت کا دخل ممکن نہیں ہے. تو جو صفات جس میں اللہ کا چاہنا یا نہیں چاہنا اس کا اس میں معاملہ ہوتا نہیں ہے, اس میں وہ سیٹ نہیں ہوتا ہے, تو اسے کہیں گے صفات ذاتیہ. صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہا تو کرے گا, چاہا تو نہیں کرے گا. سمجھ میں بات؟ ایک ہے صفات ذاتیہ, ایک ہے صفات فعلیہ. مثال کے طور پر دیکھیے, صفات ذاتیہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اللہ چاہا تو اس کے لیے آنکھ ہے, نہیں چاہا تو اس کے لیے آنکھ نہیں کہہ سکتے. اللہ چاہا تو اس کے لیے ہاتھ ہے, نہیں چاہا تو اس کے لیے ہاتھ نہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے, اللہ چاہا تو ایک ہاتھ الٹا بھی ہو سکتا, ایسا نہیں ہے نا. اللہ کی چاہے تو پنڈلی ہے, نہیں چاہے تو نہیں پنڈلی ہے. یہاں پر اللہ کا چاہنا نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ اللہ کے ذات سے ڈائریکٹ, اللہ کی ذات سے اس کا تعلق ہے. تو ان صفات کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ, جو جس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ چاہا تو کرے گا, نہیں چاہا تو نہیں کرے گا. اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ. یہ اس کی تقسیم بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم بعض فرقوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا تو انکار نہیں کیا, لیکن اللہ کے صفات فعلیہ کا انکار کیا, صفات ذاتیہ کو تو مانا. جیسے مشہور فرقہ ہو گیا اشعریہ, ماتوریدیہ. یہ ایسے فرقے ہیں جنہوں نے اللہ کے صفات ذاتیہ کو تو مانا, لیکن صفات فعلیہ کو نہیں مانا. اب اشعریہ, یہ ماتوریدیہ, یہ ایسے فرقے ہیں. آپ کے ہندوستان میں جو نام نہاد مدرسے ہیں وہ سب یہی عقیدے کو پڑھاتے ہیں, یہی عقیدے کو پڑھاتے ہیں. چاہے آپ دیوبند لے لیجیے, ندوہ لے لیجیے, جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اشعری عقیدے کی نمائندگی ہوتی ہے, ماتوریدی عقیدے کی نمائندگی ہوتی ہے. اشعری عقیدہ ماتوریدی عقیدے میں فرق یہ ہے کہ ماتوریدی 8 صفات کو مانتے ہیں, اشعری 7 صفات کو مانتے ہیں. یعنی 7 جو ذاتیہ ہیں, 7 جو ذاتیہ ہیں, اس میں ہو گیا سمیع, بصیر, حی, علیم, اور اس کے بعد صفت کلام, اور اس کے بعد صفت علم, صفت قدرت, صفت خلق. اللہ خالق ہے, اللہ قدیر ہے, اللہ علیم ہے, اللہ سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ حی ہے نا. اور اس کے بعد اللہ کلام کرتا ہے. یہ 7 صفات کو مانتے ہیں, کیونکہ یہ 7 صفات جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جتنی بھی دوسری صفات ہیں سب کا انکار کرتے ہیں, یہ ہیں اشعری. اب ماتوریدی یہ 7 میں سے ایک کا اضافہ کر کے کہتے ہیں تکوین, صفت تکوین کو مانتے ہیں. بہرحال لمبی بحث ہے, اس میں ہم جانا نہیں چاہتے. تو یہ جو مشہور مدرسے ہیں وہ اسی کی نمائندگی کرتے ہیں, اسی کی نمائندگی کرتے ہیں. حالانکہ وہ متقی ہو سکتے ہیں, پرہیزگار ہو سکتے ہیں, اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, لیکن اسماء و صفات میں انہوں نے غلطی فاحش کی, کھلم کھلی غلطی کی ہے, جس کی انہیں تردید کرنی چاہیے. حالانکہ ان میں ایسے علماء پیدا ہو چکے ہیں جو جانتے ہیں کہ غلطی ہے, اصلاح کا کام ہو رہا ہے, لیکن بڑے پیمانے میں ہونا چاہیے تاکہ یہ اسماء و صفات کا صحیح تصور ان کے ذہن میں پیدا ہو. اور اسماء و صفات کا صحیح تصور اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کتاب و سنت کا ہی ہو نہیں جاتا. اب فلسفے کے پیچھے چلتا رہے گا,
منطق کے پیچھے چلتا رہے گا اور اس کے بعد فلسفے کے ذریعے سے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا, تو ضرور ایسی غلطیاں کرے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدارس میں منطق پر زیادہ زور ہوتا ہے اور فلسفے میں زیادہ زور ہوتا ہے. وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. جب آدمی وہ کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن ویسے ہی بنتا ہے, اور اس کے بعد شریعت کو, اللہ کے وجود کو, شریعت کو وہ شک کی نظر سے دیکھتا ہے. اور منطق فلسفہ سکھاتا ہی یہی ہے کہ آپ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھیں, جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو, جب تک کہ آپ کے پاس مضبوط دلائل نہ ہو جائے, مضبوط دلائل نہ ہو جائے. ایک بہت بڑے عقل مند نے, یا سمجھیے کہ فلسفی یا منطقی نے, ایک بہت بڑے عالم کے پاس آ کر کہا کہ میں اللہ کو پہچانتا ہوں, میرے پاس 100 دلیل ہے کہ اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی 100 دلیل کی کیا ضرورت ہے, تم دل سے پوچھو, بات ختم. تم عقل کو سمجھانے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ یہ عقل نہیں سمجھے گا, عقل مختلف ہوتا ہے, دل سے اپنے معاملات کو پوچھو. تو عزیز دوستو, جب تک فلسفہ منطق میں پڑھے رہیں گے انہیں یہ اسماء و صفات کا علم صحیح, اس کا تصور مل نہیں سکتا. بہرحال تو صفات ذاتیہ ہے, ایک صفات فعلیہ ہے, اور دونوں کا فرق آپ نے دیکھ لیا. عزیز دوستو, یہ علم اسماء و صفات, یہ علم آدمی کا عقیدہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 5 T's میں اس کا صحیح تصور پیدا نہیں کر لیتا. 5 کام اسے نہیں کرنے. اہل علم نے اسماء و صفات کے باب کو پڑھا, اور سب سے قدیم کتابیں جو لکھی گئی اسی تعلق سے لکھی گئی. سب سے قدیم کتابیں اسی کو موضوع بنایا گیا, اسی پر بہت بڑے علماء نے قلم اٹھایا, اسی کو موضوع بنایا. بہت ساری کتابیں اس میں لکھی گئی ہیں, قدیم زمانے سے لکھی گئی ہیں. تو عزیز دوستو, 5 کام نہیں کرنے ہیں. سب سے پہلا کام جو نہیں کرنا ہے وہ ہے تشبیہ. اسے آپ 5 T's لکھ لیجیے یا پھر 5 تا لکھ لیجیے, جیسے لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیجیے آپ. 5 کام نہیں کرنے. پہلا کام تشبیہ. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تشبیہ کا معنی سملرائز کرنا. کیا معنی؟ کہ اللہ کی صفات بندوں کی صفات جیسی ہیں. اللہ جیسے دیکھتا ہے ویسے بندے بھی دیکھتے ہیں, اللہ جیسے سنتا ہے ویسے بندے بھی سنتے ہیں. نعوذ باللہ. تو یہ کیا ہے؟ تشبیہ اسے کہا جاتا ہے. یہ تشبیہ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں آسمان زمین کا فرق ہے. 3 بنیادی فرق ہے, لکھ لیجیے. اللہ کی صفات اور بندوں کی صفات میں 3 بنیادی فرق ہے. پہلا فرق, اللہ کی صفات لامحدود ہیں. لامحدود ہیں. ہم بندے دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا ایک حد ہے, ہم جیتے ہیں تو ہمارے جینے کا ایک حد ہے, ہم سنتے ہیں تو ہمارے سننے کا ایک حد ہے. تو ہماری صفات محدود ہیں, لیکن اللہ کی صفات لامحدود ہیں. اللہ جب چاہے, جیسے چاہے, جسے چاہے سن سکتا ہے, اور جسے چاہے دیکھ سکتا ہے, جسے چاہے بنا سکتا ہے, جیسے چاہے بنا سکتا ہے. تو اللہ کے یہاں حدود نہیں ہے, اللہ کے یہاں کوئی اینڈ نہیں ہے, ہر چیز انفینٹی ہے, کوئی اینڈ نہیں ہے نا. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق, ہماری صفات پیدا ہوئی, اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی. ہماری پیدائشی پیدا ہوئی نا, ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایٹریبیوٹس پیدا ہوئے, ہم دیکھتے ہیں, جیتے ہیں, سنتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں. یہ جو ہمارے جتنی بھی صفات ہیں ہماری پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی, لیکن اللہ کے لیے کوئی پیدائش نہیں. تو اللہ کی صفات پیدا نہیں ہوئی, وہ ہمیشہ کے لیے, ازل سے لے کر ہمیشہ کے لیے ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ ہماری صفات ختم ہو جائیں گی, اللہ کی صفات ختم نہیں ہوگی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. جو بھی اس دنیا میں ہے, جو بھی وجود میں ہے, سب ختم ہو جائیں گے سوا اللہ رب العزت کے. تو اللہ کی صفات ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہیں, ہم انسانوں کی صفات ختم ہو جائیں گے. 3 بنیادی فرق ہیں. ان بنیادی فرقوں کو ذہن میں رکھیے تاکہ آگے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. تو پہلا کام نہیں کریں گے. کیا مانا؟ تشبیہ نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ یہ نہیں کہ بھائی انسان وہ فلان جو سنتے ہیں ویسے اللہ سنتا ہے, اللہ جیسے سنتا ہے ویسے فلان سنتے ہیں, اللہ جیسے دیکھتا ہے ویسے فلان دیکھتے ہیں. یہ صرف اللہ کے لیے خاص, بندوں کی صفات ایسے ہوتے نہیں. ان دونوں کو سملرائز کرنا, کہنا کہ دونوں ایک ہیں, اسی کو کہتے ہیں تشبیہ. اسی کو کہتے ہیں تشبیہ, جو بالکل جائز نہیں ہے. اچھا, اب بعض لوگ
تشبیہ سے بچنے کے لیے اسے خطرناک چیز میں جا کے گر جاتے ہیں جسے کہتے ہیں تعطیل. تعطیل تعطیل عطل يعطل تعطیلا. تعطیل کا معنی بیکار کرنا. تعطیل کا معنی بیکار کرنا. کیا مطلب بیکار کرنا؟ کہنا کہ یوز لیس ہے، کوئی معنی نہیں اس کا. اب بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ محبت کرتا ہے، بندے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے، بندے بھی محبت کرتے ہیں. اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ محبت کرنا. ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ یحب المتقین. کئی جگہ قرآن میں آیا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے. اب انسان بھی محبت کرتے ہیں، ہے نا. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی جیسی محبت بندوں کی محبت ہو نہیں سکتی. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اللہ کی محبت، اللہ محبت کرتا ہے، محبت ایک کمزوری ہے جو انسان کرتا ہے. کیا ایک کمزوری اللہ کے لیے ہو سکتی ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ اللہ محبت کرتا ہے، بندے بھی محبت کرتے ہیں، تو اس میں تشبیہ ہو جائے گی. تو انہوں نے تشبیہ سے بچنا چاہا. اب کیا کہا کہ بھائی اللہ محبت تو نہیں کرتا، اللہ ثواب دے گا. اللہ محبت تو نہیں کرتا، اللہ ثواب دے گا. جبکہ لفظ صاف ہے، یحب، اللہ محبت کرتا ہے. تو انہوں نے یحب کے لفظ کو کیا بدل دیا؟ یثیب، اثاب یثیب، ثواب دے گا. ثواب دے گا. محبت کرتا ہے قرآن میں ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ ثواب دے گا. کیوں بھائی محبت کا لفظ استعمال نہیں کرتے؟ کہ ہے کہ انسان میں محبت کرتے ہیں نا، تشبیہ ہو جائے گی. اب تشبیہ سے بچے تو کیا کیا؟ محبت کی صفت کو گرا دیا، بیکار کر دیا. اسی کو کہتے ہیں تعطیل. اسی کو کہتے ہیں تعطیل. تو لوگ تشبیہ سے بچنے کے لیے تعطیل میں گرے. معتزلہ، اشاعرہ جو سات صفات کو مانتے ہیں، جب ان سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صفات فعلیہ کو کی نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ تشبیہ ہو جائے گی. آپ مانیں گے تو تشبیہ کریں گے، آپ مانیں گے تو تشبیہ کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نہیں مان کر بھی تشبیہ تو کریں گے. آپ جس ڈھنگ سے تشبیہ کہتے ہیں وہ اگر تشبیہ ہے تو آپ بھی تشبیہ کر رہے ہیں، ہے نا. تو اس وجہ سے تشبیہ آدمی نہیں کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ کیا نہیں کرے گا؟ تعطیل بھی نہیں کرے گا. نہ تشبیہ کرے گا نہ تعطیل کرے گا. تعطیل کا معنی بیکار کرنا، کہنا کہ اس کا کوئی معنی نہیں، یا پھر کوئی دوسرا معنی بیان کرنا. لفظ ایک ہوگا، ایک دوسرا معنی بیان کرنا. اب یہ آپ مشہور تفسیروں میں دیکھیں گے، آپ جیسے تفسیر جلالین ہو گئی، اور مشہور تفسیروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اللہ کے ایسی صفتوں کی تعویل بڑی آسانی سے کر کے آگے بڑھ جائے گی، بڑی آسانی سے، کیونکہ ان کے اندر عقیدہ یہ رچ بس گیا ہے کہ ایسے صفات اللہ کے ہو نہیں سکتے. انہیں اللہ نے بیان کیا ہے، مانا ہے کہ ثواب دے گا، مانا ہے کہ اجر دے گا، قیامت کے دن اجر دے گا. یہ انہوں نے اس قسم کی تعویل کی جو بہت ہی خطرناک ہے. تو تشبیہ نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، اس کے بعد تمثیل نہیں کریں گے. تمثیل کا معنی، تمثیل تشبیہ پلس ہے. تمثیل تشبیہ پلس ہے. تمثیل میں تشبیہ ہوتا ہے، لیکن تشبیہ اور تمثیل میں فرق یہ ہے کہ تمثیل ڈٹو، تمثیل یہ جیسا ہے ویسے ہی، بالکل ذرا برابر فرق نہیں. اب ایک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ، یہ کیا ہے؟ متماثل ہے، جس میں تمثیل ہے. جیسے یہ ہاتھ ہے ویسے ہی ہاتھ ہے، جیسے یہ ہاتھ ہے ویسے ہی ہاتھ ہے. تشبیہ میں ہوتا کیا ہے کہ پورا تو ایک نہیں ہوگا، کوئی ایک حصہ ایک ہوگا، کوئی ایک حصہ جڑا ہوا ہوگا. مثال کے طور پر یہ ہاتھ اور یہ چہرہ، دونوں میں تشبیہ ہے. کس میں؟ رنگ میں. رنگ میں دو ایک ہیں، ہے نا. دونوں میں تشبیہ ہے. کس میں؟ چمڑی میں. تو تشبیہ کسی ایک حصے میں ہوتا ہے، تمثیل پورے میں ہوتا ہے. تمثیل بالکل ڈٹو، جیسے میں نے کہا، ہے نا. تو دونوں میں کون سا خطرناک ہے، تمثیل یا پھر تشبیہ؟ تمثیل خطرناک، تمثیل خطرناک ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی باطل ادیان ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ تمثیل کیا، اسی لیے تو مورتیاں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں ہم خدا دیکھتے ہیں، ہے نا. تمثیل یہ انسانوں کی بہت عام غلطی ہے. تو تمثیل نہیں کریں گے، تشبیہ نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، تمثیل نہیں کریں گے. اسی طریقے سے تکییف بھی نہیں کریں گے. تکییف
تکیف کا معنی بھائی اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ رب العزت راتوں میں پہلے آسمان میں نزول کرتے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن آئیں گے. اللہ رب العزت گفتگو کرتے ہیں. حساب ہم سنیں گے, ایمان لائیں گے. بس یہ کیسے ہوگا, اسی کو کہتے ہیں تکلیف. یہ کیسے ہوگا بیان کریں. بھئی اللہ پہلے آسمان کو اترتے ہیں, کیسے اترتے ہیں؟ اتریں گے تو اوپر جا خالی ہو جائے گی, عرش خالی ہو جائے گا. تکلیف نہیں بیان کریں گے, تکلیف بیان نہیں کریں گے. جیسے امام مالک کے پاس ایک صاحب آیا, آ کر پوچھا کہ یہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. قرآن میں کہا ہے الرحمن علی العرش استوى, قرآن میں 7 جگہ ہے الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے. کیا مانا, کیسے مستوی ہے؟ جیسے ہم کرسی بیٹھے ایسے بیٹھا ہوا ہے, عرش پر ہے تو عرش پر بیٹھا ہوا ہے, یا پھر کیا مانا کیسے؟ تو امام مالک نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ الاستواء معلوم. استواء عربی زبان میں استعمال شدہ لفظ ہے, ہم استعمال کرتے ہیں اوپر چڑھنا, to rise over. الاستواء معلوم, الاستواء معلوم والایمان به واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے. والکیف مجہول, وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے. والکیف مجہول, ہم نہیں جانتے کیسے. والسؤال عنہ بدعہ, اس کے تعلق سے, کیف کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے. 4 الفاظ کہے, بعض روایتوں میں 5 آئے. الاستواء معلوم, الاستواء معلوم, اس کے بعد الایمان به واجب, والکیف مجہول, والسؤال عنہ بدعہ. مستوی اللہ ہے, اللہ کی صفت, عرش پر ہونا اللہ کی صفت ہے, یہ معلوم ہے. عربی زبان میں مستعمل لفظ ہے, استعمال کرتے ہیں. استواء اوپر چڑھنے کہتے ہیں. اب یہ جو قرآن میں کہا گیا اس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے. اگر کوئی آدمی اعتراض کرے گا تو کافر بن جائے گا. ایمان لانا اس پر واجب ہے. نمبر 3, یہ کیسے ہے مجہول, نہیں جانتے, کوئی نہیں جانتا. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا. وہ سوال عنہ بدعہ, یہ کیسے ہے, کیسے پوچھنا یہ بدعت ہے. صحابہ نے, تابعین, تبع تابعین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں پوچھا. اللہ رب العزت پہلے آسمان نزول کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں, کسی نے نہیں پوچھا. اللہ کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں, اللہ کی پنڈیاں ہیں تو کیسی ہیں, یہ تفصیل کسی نے نہیں پوچھا. تو اسی کو کہتے ہیں تکیف, یعنی کیفیت بیان کرنا. اسی کو کہتے ہیں تکیف, معنی کیفیت بیان کرنا, جو اللہ کی صفات اور ناموں کے ساتھ کرنا حرام ہے. اور آخری 5واں یہ ہے تفویض. تفویض نہیں کریں گے, تفویض نہیں کریں گے. کیا معنی تفویض کا؟ تفویض کا معنی یہ کہنا کہ ہم نہیں جانتے. تفویض کا معنی کیا ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں, ہم کمزور انسان ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہے نا, بہانہ بنانا. اسی کو ایک تفویض. کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بہت سارے فرقے نکل گئے, قدیم زمانے سے اختلاف ہو رہا ہے. بعض لوگوں نے تشبیہ کر ڈالی, بعض لوگوں نے معنی بیان کیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم اس میں جائے ہی نہ, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں ہم نہیں پڑھیں. جو بھی آیا ہے سن لیجئے, امیر روحہ کا مجاز, جیسے آیا ہے ویسے چلا دو بس. اب اس کے دقیق معنی جاننے کی کوشش نہ کریں. ایک کہنے والوں کو اہل التفویض کہتے ہیں. ایسے کہنے والے کو جو میں نے کہا اسے کہتے ہیں اہل التفویض. ان میں ہمارے امام نووی خود داخل ہیں. انہوں نے بعض باتوں کی تفویض آگے نہیں جانتے. بس ہم یہ کہتے ہیں کہ تفویض بہت اچھی بات ہے, ہم تفویض کریں گے. کس میں؟ کیفیت میں. ہم تفویض کریں گے کیفیت میں. جاہل ہیں, ماننا اچھی بات ہے, تو کیفیت کیسی نہیں جانتے. البتہ تفویض المعنی, معنی تو نہیں ہو سکتا نا, یہ معنی تو عربی میں ہے. اگر اس کے معنی نہیں ہوتے تو قرآن میں بھرے پڑے ہیں, تو پھر یعنی 75% قرآن نہیں سمجھ آئے گا. بلکہ بہت ساری آیاتیں جو اللہ کی صفات میں ختم ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو ہم تفویض المعنی نہیں کر سکتے, تفویض الکیفیہ کر سکتے ہیں. یعنی کیفیت نہیں معلوم,
یہ ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن معنی بھی نہیں معلوم. سمیع سمع يسمع سماعا فهو سامع، سمع سننا، اسی سے نکلا ہے صیغۃ المبالغہ، فعیل کے وزن پر سمیع، زبردست سننے والا. معاملی لفظ ہے، معنی اس کا معلوم ہے، استعمال میں ہے. ایسا نہیں کہ عرب استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کے روزمرہ کے استعمال میں اس لفظ کو آپ کہتے ہیں کہ معنی نہیں جانتے، تو ظلم ہو جائے گا قرآن پر، یہ تو قرآن پر ظلم ہو جائے گا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس سبجیکٹ کو، اسماء و صفات کے سبجیکٹ کو بہت تفصیل سے ڈیل کیا. کوئی دنیا میں ایسا عالم نہیں گزرا، ساری دنیا میں اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا جس نے اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کو اپنا موضوع بنایا. اور اس سے متعلق جتنے بھی سوالات آئے، جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں، جتنے بھی باطل پرستوں کے اعتراضات ہیں، تمام کے جواب دیے، تمام کے جواب دیے، اور زیر حاصل بحث کی. اپنی کتابوں میں انہیں موضوع بنایا اور خوب بحث کیا، اشاعرہ پر رد کیا، ماتوریدیہ پر رد کیا، معتزلہ پر رد کیا، اور ان کے علماء کی کتابوں کو پڑھ کر ان کے علماء کی کتابوں کی تحلیل کی، ہے نا. کوئی ایسا عالم نہیں گزرا، اس لیے انہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسا باب ہے اس میں آدمی جب گفتگو کرے تو اسے بہت سارے علوم معلوم رہنے چاہیے. جب آدمی کوئی اسماء و صفات پر بحث کرے، اسے عربی زبان میں غیر معمولی مہارت ہونی چاہیے، معمولی مہارت نہیں چاہیے، کیونکہ عربی الفاظ ہیں اور عربی کی گہرائی تک پہنچے آدمی. قرآن کی گہرائی کو پہنچنے کے لیے جاہلیت کی عربی سے واقفیت ہونی چاہیے. معمولی عربی سے نہیں چلے گا، اسپوکن عربی نہیں چلے گا، آپ کو ڈے ٹو ڈے ورڈ ٹو ورڈ نہیں چلے گا. آپ کو پڑھتے رہیے کچھ بھی نہیں ملے گا، زندگی میں پڑھتے رہیے گا، ہے نا، کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو گہرے علم ہو، ہے نا، بلاغت کا گہرا علم ہو، عربی زبان کا گہرا علم ہو، جاہلیت کی عربی سے واقف ہو. اور اس کے بعد اسماء صفات میں گفتگو کرنے والا فن حدیث، علوم حدیث، احادیث جتنی بھی سو نظروں کے سامنے ہو، فقہ سے واقفیت ہو. یعنی یہ ایسا باب ہے جس میں گفتگو کرنے والا تمام علوم کا ماہر ہونا چاہیے. اور اسی لیے شیخ الاسلام کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے کہ وہ واحد آدمی ہے جنہوں نے ایک کام کر دکھایا. انہوں نے 3 زبردست کتابیں لکھی، اور یہ کتابیں انہوں نے عام لوگوں کے لیے لکھی. پہلی کتاب ان کی العقیدہ الواسطیہ، جس میں انہوں نے ان کا کلام صرف پہلے 1 صفحے میں تھوڑا ہوگا بس، اور پوری کتاب صرف قرآن کی آیتیں نقل کریں گے، احادیث نقل کرتے جاتے رہیں گے، بس دوسری بحث ہی نہیں. ایک ان کی دوسری کتاب ہے جس کا نام الفتاوی الحمویہ. الفتاوی الحمویہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اسماء و صفات میں تعویل کرنا، اسماء و صفات اللہ کی، اس میں غیر ضروری بحث کرنا اور اس کا انکار کرنا، جو بھی یہ کرتے ہیں، یہ سب ہے نا سلف الصالحین کا طریقہ نہیں تھا. سلف الصالحین کا طریقہ نہیں تھا. اللہ رب العزت اوپر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. اللہ رب العزت اوپر ہے، عرش پر ہے، اسے کہتے ہیں صفت العلو. اور صفت العلو کو انہوں نے ثابت کرنے کے لیے، اور دوسری صفات جو مشہور ہے لیکن لوگ انکار کرتے ہیں، ایسے صفات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے الفتاوی الحمویہ لکھا. اس میں انہوں نے ان سے پہلے جو سلف الصالحین گزرے ہیں انہوں نے اللہ کے ناموں کے تعلق سے کیا کہا، وہ اقوال کو انہوں نے جمع کیا ہے. اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے 4 محالات کا ذکر کیا، یعنی 4 چیزیں ممکن نہیں، 4 چیزیں ممکن نہیں. اس میں کہا کہ اللہ قرآن میں اللہ کے ناموں کا ذکر کرے اور کہا جائے کہ نہیں سمجھو، یہ نہیں ہو سکتا. 4 محالات کا ذکر کیا ہے. کبھی انشاءاللہ یہ کتاب کو پڑھنے کا موقع ملے تو ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری کتاب ان کی جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے التدموریہ. التدموریہ، اس میں انہوں نے 7 فارمولاز بیان کیے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے. 7 قواعد کا بیان انہوں نے کیا ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنا ہر آدمی کے لیے ضروری. یہ بنیادی کتاب ہے جنہیں انہوں نے لکھا تاکہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. لیکن عام لوگوں کے لیے کہا گیا، انہوں نے بھی وہی کہا، لیکن واسطیہ کے بغیر باقی کتابیں اللہ خیر صلی اللہ ہے نا. ہم نے 4 سال پڑھا تدموریہ، اس کے باوجود پریشانی رہے لوگ پڑھتے کیا کہہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کس میں بحث کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو یہ اللہ کے صفات کا علم بہت ہی اہم علم ہے. تو یہ 5 چیز نہیں کریں گے آپ. یہ 5 تشبیہ، تعطیل، تمثیل، تکییف، تفویض. تو ہم نے کہا کہ تفویض المعنی ممکن نہیں، تفویض المعنی ممکن نہیں، تفویض الکیفیہ جائز ہے. ہم بھی تفویض الکیفیہ کرتے ہیں، اہل سنت نے تفویض الکیفیہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک صحابی آئے، آ کر کہا کہ رسول اللہ میں نے میری لونڈی کو مار دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ اس لونڈی کو. لونڈی آئی، پوچھا کہ تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ فی السماء، اللہ تو آسمان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اس لونڈی کو رہا کر دو، یہ تو مومن ہے. اس لونڈی کو رہا کر دو، یہ تو مومن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا آسمان میں. Where is God? God is everywhere نہیں. Where is God? God is in the sky. God is in عرش. یہی ہمارا جو ہے عقیدہ ہے. تو دیکھیے وہ معمولی لونڈیاں تھی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اللہ کہاں ہے. یہ فطری طور پر چیز ہے نا. آدمی دعا مانگتا ہے ایسے نہیں مانگتا، دعا ایسے بھی مانگتا ہے، دعا ایسے مانگتا ہے کیونکہ اللہ پر فطری طور پر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو بہرحال یہ 5 چیز نہیں کریں گے، اس کی تفصیل ہم عام طور پر اور لمبی بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد پورا عقیدہ نہیں ہے، صرف اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تو یہ ہے توحید الاسماء والصفات. یہ 3 توحید میں ہم نے جو بھی مسائل سنے، اسے ہم نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا تو سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو ان تؤمن باللہ، پہلا پلر ایمان کا ختم ہوا. دوسرا پلر کیا ہے؟ ملائکہ. تیسرا پلر، تیسرا رکن کتبہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. چوتھا ورسلہ، اللہ کے رسول. پانچواں یوم القیامہ. چھٹا التقدیر. تو ملائکہ کے تعلق سے ہم مختصر کہیں گے کہ یہ اللہ نے انہیں نور سے بنایا، ان کی تعداد انگنت ہے، ان میں بہت سارے گروپس ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے خاص ایسے بندے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے ان میں مختلف اقسام بنایا اللہ، اور ہر گروپ کو اللہ نے ذمہ داری دی. تو 4 ان کے بڑے بڑے فرشتے، ایک ہے جبرائیل، ایک ہے میکائیل، ایک ہے اسرافیل، ایک ہے ملک الموت. جبرائیل اللہ رب العزت نے انہیں تمام فرشتوں کا سردار بنایا، یہ وحی لے کر آیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہیں امین کہا. مطاع ثم امین، ان کی اطاعت ہوتی ہے، اور آسمانوں میں یہ امانت والے ہیں، جو بھی لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت آتے ہیں. میکائیل کا کام یہ ہے کہ آسمان سے بارش برسائیں. اسرافیل سور پھونکیں گے قیامت کے قریب. ملک الموت روحوں کو قبض کریں گے. یہ بھی کافی اس میں تفصیل ہے. مختصر ملائکہ کے تعلق سے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ کے خاص فرشتے ہیں، ایک الگ مخلوق ہے، اللہ نے نور سے بنایا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، اور یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ملائکہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مشہور مفسرین نے ملائکہ کا انکار کیا ہے. سر سید احمد خان ایک مشہور ہندوستان کے ایک رائٹر گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، انہوں نے ملائکہ کا انکار کیا ہے. نعوذ باللہ. تو ملائکہ کا انکار، ملائکہ ایک مخلوق ہے، موجود ہے، کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ تو ملائکہ ہو گئے. اس کے بعد بملائکتہ وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ نے کون سی کتابیں نازل کی؟ مشہور کتابیں تورات، اس کے بعد انجیل، زبور، اور اس کے بعد القرآن. اور اللہ رب العزت نے ہر نبی یا پھر ہر رسول کو کچھ نہ کچھ دیا. صحیفے اللہ نے دیے، ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے، موسیٰ کے صحیفوں کا ذکر آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لکھ کر دیا، کچھ نہ کچھ وہ لے کر آتے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ کتابوں کا سلسلہ قدیم سلسلہ ہے. اللہ رب العزت جب سے انسان کو بنایا ہے تب سے کتابیں نازل کرتا ہے. تو کتابوں کے متعلق ہم یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس میں جو بھی انفارمیشن دیا گیا ہے اس میں خامی نہیں، اس میں جو بھی کہا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. ہدایت کی کتابیں ہیں. تو یہ ہدایت کی کتابوں کی سلسلے میں آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن کریم. یہ جو قرآن ہے یہ ساری دنیا کا انقلاب ہے، ریولیوشن ہے. ایک ایسی کتاب جس کا کوئی دوسری کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. یہ قرآن کی حفاظت اور جس ڈھنگ سے اللہ رب العزت نے اسے اب تک محفوظ کیا ہے یہ کوئی معجزے سے کم نہیں ہے. تو اس میں بھی ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کہنا اس میں کافی ہے. اور اس کے بعد بکتبہ ورسلہ، رسول. اب رسول میں جو چیز ہم کو سمجھنی ہے وہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ عام طور پر یہاں پر مغالطہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو آپ کے سامنے لا لوں. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کیا فرق ہے بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی کوشش کی غلطی ہوئی ان سے. اسی لیے نبی اور رسول دونوں میں فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. رسول اور نبی میں
فرق ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا فرق ہے؟ کیا کوئی ایسا خط ہے جو کھینچ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی ہے رسول ہے؟ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، لیکن غور کرنے پر بعض باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی عام طور پر ایک ایسی قوم کے درمیان آتے ہیں جہاں پہلے سے مسلمان ہوتے ہیں، جہاں کوئی جھگڑا تناؤ کا ماحول نہیں ہوتا۔ وہ آئے اپنا میسج سناتے ہیں، وہ آتے ہیں اپنا میسج سناتے ہیں اور وہ تعلیم دیتے ہیں۔ تو نبی آتے ہیں تو کوئی ہنگامہ نہیں مچتا، اور عام طور پر نبی رسول کے تابع ہوتے ہیں، ان سے پہلے جو رسول گزرا ہے اس کی وہ اتباع کرتے ہیں، اور نبی لوگوں کی تعلیم دینا یہ ان کا کام ہوتا ہے، اصلاحی کام کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آج جو بھی مخالفت نہیں تھی، وہ کہتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی کی مثال کیا ہے بتائیے؟ نبی کیا ہوگا؟ ذوالکفل ہو گئے، الیاس ہو گئے، ہارون علیہ السلام ہو گئے، یہ سب انبیاء گزرے۔ اب نبی کے بعد کا بڑا درجہ ہے رسولوں کا، نبی کے بعد کا بڑا درجہ ہے رسولوں کا۔ روایتیں مختلف آئی ہیں، 1,24,000 نبیوں کا ذکر ہے، 313 314 317 مختلف روایتیں آئی ہیں رسولوں کی۔ تو رسول کم ہے، انبیاء زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رسول جب بھی آتے ہیں تو ایک تناؤ کا ماحول ہوتا ہے، ایک ہنگامی ماحول ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں تو جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے، پہلے سے ہنگامہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں یہ چھلانگ لگاتے ہیں۔ اب جیسے ہی آئے مخالفت عام ہو جاتی ہے، جھگڑا تناؤ کا ماحول عام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب آدم علیہ السلام آئے کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن جب نوح علیہ السلام آئے تو بھیانک اختلاف ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے پہلے نبی آدم ہے، پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ وہ آئے تو بت پرستی عام ہو گئی تھی، مختلف بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اب یہ گئے تو ان کے ساتھ اختلاف ہو گیا، جھگڑے ہوئے، انہیں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ 950 سال انہوں نے کوشش کی، اللہ اکبر، اور مسلسل دعوت میں لگے رہے، بدلانے کی کوشش کی، لیکن لوگ نہیں مانے۔ جو مانے بچے، جو نہیں مانے ڈوب کر مر گئے۔ تو رسول جب بھی آتے ہیں تو ایک ہنگامی ماحول ہوتا ہے، اپنے مخالفین کے درمیان آتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں رسول۔ ایک فرق محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ عام طور پر رسول نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نئی شریعت، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نیا سیٹ لے کر آتے ہیں۔ نبی ایسا لے کر نہیں آتے، نبی پہلے جو رسول گزرے ان کی اتباع کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام آئے تو نئی شریعت دی گئی انہیں، ابراہیم علیہ السلام آئے تو نئی شریعت لے کر آئے۔ بنیادی ایک ہوں گی، توحید ان کی بنیادی ایک ہوں گی، لیکن احکامات میں رد و بدل ہو سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی نئی شریعت تھی، اس کے بعد محمد رسول اللہ آئے تو تمام شریعتوں کو منسوخ کیا اور صرف محمد رسول اللہ کی شریعت باقی رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول عام طور پر شریعت لے کر آتے ہیں۔ اب شریعت کے لیے ضروری ہے کہ کتاب ہو، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اب بعض ایسے نبی آپ کو نظر آئیں گے ہنگامی ماحول میں آئے ہیں، بعض ایسے رسول نظر آئیں گے جو پہلے رسول کے تابع تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ نئی شریعت کچھ لے کر نہیں آئے، اور ایسے ماحول میں آئے جہاں پہلے سے یہود موجود ہے، پہلے سے بیت المقدس موجود ہے، پہلے سے لوگ موجود ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے ہوئے ہے نا۔ اب ان کے درمیان آئے، لیکن یہ اس وجہ سے رسول ہیں کہ تناؤ کا ماحول تھا، ہنگامی ماحول تھا، مخالفت ہو رہی تھی، قتل و غارت گیری ہو رہی تھی، تو آئے تو بہت بڑا ہنگامہ مچا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک خط کھینچ کر دونوں میں فرق کیا نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ تاریخ پڑھنے کے بعد، ان کے قصے پڑھنے کے بعد ہم ایک فرق ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں، بس اللہ اعلم۔ تو نبی رسول ہو گئے، نبیوں کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہے، 1000 سے، اور رسولوں کی تعداد 313 سے زیادہ ہے۔ اور یہ تمام انبیاء اور رسول میں 5 بڑے جلیل القدر رسول گزرے ہیں، جو کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 جلیل القدر رسول گزرے ہیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے، اے اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم من الرسل صبر کیا کرتے تھے، یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ جیسے انہوں نے صبر کیا ویسے تم بھی صبر کرو۔ تو یہ 5 ان کا بڑا مرتبہ ہے۔
اب یہ پوری دنیا انبیاء کے آس پاس گھوم رہی ہے. جو بھی آپ دیکھتے ہیں سیولائزیشن ہے, جتنی بھی قومیں آئیں, سب انبیاء کی دین, سب انبیاء نے سکھایا ہے. لوگ ترقی بھی انبیاء نے سکھایا ہے, بستیاں بننا بھی انبیاء نے سکھایا ہے. جو بھی آپ ترقی دنیا میں دیکھتے ہیں سب انبیاء اور رسولوں سے آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انسانیت کو سکھایا. آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کیا نہیں سکھایا؟ بستی بننا سکھایا, گھر بننا سکھایا, کھانا سکھایا, پینا سکھایا. نبی نہیں تھے وہ, نبی تھے وہ. تو انبیاء کے ذریعے سے لوگ ترقی کیے, انبیاء کے ذریعے سے لوگوں نے دنیا کو پہچانا. تو انبیاء اللہ اور بندوں کے درمیان میڈیٹر. اب جہاں تک رسول کا معاملہ ہے کہ رسول جس کے تعلق سے یقینی طور پر کہا گیا کہ رسول ہے, اسی کو رسول کہیں گے. جن کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ ہو سکتے ہیں, اس تعلق سے ہم کیا نہیں کہیں گے, زبان نہیں کھولیں گے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رسول ہو سکتے ہیں, فلاں رسول ہو سکتے ہیں. جب تک ہمارے پاس دلیل نہیں, ہم کسی کو رسول یا پھر نبی نہیں کہیں گے. اور ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسی جگہ نہیں دنیا میں جہاں کوئی رسول نہیں پہنچا ہو, یا پھر رسول کا کوئی ایک میسنجر نہیں پہنچا ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کل قوم, ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہم نے بھیجا, ہر قوم کے لیے. کل قوم ہادن, ہر قوم کے لیے ہم ہدایت دینے والا بھیجے. اچھا, وہ جو ساؤتھ امریکہ میں مائنز تھے ان کے لیے کون تھا؟ میکسیکو میں جو انکاس تھے ان کے لیے کون تھا؟ یہاں پر ہندوستان کی اب قدیم بیلک ریجن لے لیجیے, ہڑپا اور موہنجودارو ان کے قدیم سیولائزیشن, اور اس کے بعد ساؤتھ میں یہاں, اور اس کے بعد چائنا چلے گئے, ادھر چلے گئے. وہ مختلف سیولائزیشن سے, یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد. یہ دنیا کی تاریخ بہت بہت قدیم ہے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جو سمندر آپ دیکھتے ہیں اس کے نیچے آپ چھلانگ لگاتے ہیں, یہاں پر بھی سیولائزیشن ملتے ہیں. یہ میڈیٹرینین سی کبھی سی تھی نہیں, وہاں پر بہت سارے لوگ تھے. یہاں تک کہتے ہیں کہ پیسیفک اوشن جو دنیا میں سب سے بڑا اوشن ہے, اس کے نیچے بھی سیولائزیشنز ہیں. تو دنیا کبھی بھی خالی نہیں تھی, لوگ تھے. اور اللہ کہتا ہے لکل قوم, ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہمیں بھیجا. لکل قوم نبی نہیں کہا گیا, سبحان الفاظ دیکھیے غور کیجیے. لکل قوم نبی نہیں کہا گیا. لکل قوم, ہاں نبی ہو سکتے ہیں ادھر بیت المقدس میں, لیکن انہوں نے اپنا آدمی بھیجا ہوگا, وہ گئے ہوں گے میسج لے کر. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو پھیلا دیا, اپنے حواریین کو پھیلا دیا. یہاں تاریخ کہتی ہے کہ یہاں پر بھی حواری ہے جسے سینٹ تھامس کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں. اور اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2000 سال پرانا ہے. جو سینٹ تھامس ماؤنٹ ہے, یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ 2000 سال پرانا ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. اللہ بہتر جانتا ہے, تاریخ بھی کہتی ہے. تو تھامس تو کوئی نبی نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. تو انبیاء آتے ہیں, رسول آتے ہیں, وہ میسج لاتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں, دور دراز لوگوں کو بھیجتے ہیں, اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں, وہ میسج لے کر جاتے ہیں, اور وہ انبیاء سے ان کا تعلق ہوتا ہے, اور وہاں سے سن کر وہ لوگوں کی تعلیم دیتے ہیں. ایسا ممکن ہے. اسی لیے نہیں کہا گیا کہ لکل قوم نبی, لکل قوم رسول نہیں. ہر قوم کے لیے نبی, ہر قوم کے لیے رسول نہیں, لیکن ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی تو میسج دینے والا, پیغام پہنچانے والا ضرور آتا ہے. تو یہ رسولوں کے متعلق ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم یوم القیامہ تو آپ جانتے ہیں, اور اس کی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں, اور بعض باتیں اس کی اس حدیث کے آخری میں بھی آئیں گی. اور ہم نے اس تعلق سے مختلف لیکچرز اہل علم میں دیا ہے, بڑی نشانیاں کیا ہیں, چھوٹی نشانیاں کیا ہیں, آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. اور انشاءاللہ پھر ہم کبھی عقیدہ کورس شروع کریں گے تو یوم القیامت کے تعلق سے تفصیل بیان کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یوم القیامت میں زیادہ تفصیل کی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کل کی مجلس میں تقدیر دیکھیں گے. انشاءاللہ کل کی ایک مجلس تقدیر پر ہوگی, اور اس کے بعد ہم بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن سوال کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. قرآن اللہ کے الفاظ ہیں, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حالانکہ دونوں وہی ہیں, دونوں اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں, لیکن حدیث میں الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن قرآن کے الفاظ پورے اللہ کی طرف سے. اسی لیے قرآن کے الفاظ پڑھنے میں آپ کو اجر ملے گا, ہر لفظ پر تصدیق کیا. یہ چیز حدیث کے لیے نہیں ہے, یہ چیز حدیث کے لیے نہیں ہے. اور فن حدیث میں ہم جانتے ہیں کہ الروایہ بالمعنی, یعنی معنی پہنچائیں گے, الفاظ راویوں کے ہوں گے. الفاظ ابھی کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے الفاظ سے سنا ہے. اب اس کے بعد جو راوی آئے انہوں نے بڑی بات سنی, انہوں نے اپنے شاگردوں کو مختصر سنایا, وہ ان کے الفاظ. تو معنی ایک ہونے کے ساتھ ساتھ الفاظ اپنے حدیثوں میں ہو سکتے ہیں, اور اس میں اور حدیث میں ضعیف ہے, صحیح ہے, حسن ہے, آپ نے تقسیم سنی, لیکن قرآن میں ایسا ہوتا نہیں ہے. واللہ اعلم. حالانکہ دونوں وہی ہیں, معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فطرت سے انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے, تو
سوال کر رہے ہیں کہ آدمی دعا جب کرتا ہے فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر آدمی کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے؟ اہل علم نے کہا کہ الاصل فی الدعاء رفع الیدین، دعا میں اصل چیز ہاتھ اٹھانا ہے. جب بھی دعا کہا گیا ہاتھ داخل ہے، جب بھی دعا کہا گیا ہاتھ اٹھانا داخل ہے، کیونکہ دعا اور ہاتھ اٹھانا جڑے ہوئے. اور اب ہاتھ اٹھانے کے ہمارے معاشرے میں مختلف طریقے، بعض لوگ ایسے بعض لوگ ایسے، ایسا نہیں. طریقہ یہی ہے، یہ دو کہنیاں آپ کے اوپر ہوں گی اور یہی طریقہ ہے، چہرے کے سامنے آپ کا ہاتھ ہوگا. ایسا کھولنا سنت کے خلاف ہے، یہی سنت کا طریقہ ہے. اس طریقے سے ایسے آپ مانگیں گے جیسے کوئی بھیک مانگ رہا ہو. بھی کیسے مانگتا ڈالیں گے جی، ایسے ہی ڈالیں گے جی، آپ جب مانگیں گے ایسے ہی مانگیں. تو یہ بالکل ایک ہی طریقہ ہے دعا مانگنے کا. تو جب بھی دعا کہا گیا وہاں ہاتھ اٹھانا اس میں داخل ہے. اسی لیے جب آدمی دعا مانگتا ہے ہاتھ اٹھائے تو اسے روک ٹھاک نہیں مانگ سکتا ہے آدمی. لیکن جیسے اب نماز میں ہو گیا ہے نا، نماز میں دعا کر رہا ہے یا پھر تشہد میں دعا کر رہا ہے، یہاں پر ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. یہاں پر ہاتھ اٹھانا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر میں تھے دعا کر رہے تھے، ہاتھ اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. سوا جب بارش کا معاملہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھایا. تو بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھایا، ہم بھی نہیں اٹھائیں گے. یہی سنت کا طریقہ. ان جگہوں کو چھوڑ کر جہاں کہیں بھی آپ دعا مانگیے ہاتھ اٹھا کر مانگیے انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کبھی کبھار بہت اوپر بھی اٹھا لیتے تھے. جیسے حجۃ الوداع کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کی سفیدی کو ہم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کی سفیدی کو ہم نے دیکھا. اور اسی طریقے سے جب بدر کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چھپر ڈالی گئی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بہت دیر تک دعا کی. تو ہاتھ اٹھانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو دعا جہاں کہیں بھی ہاتھ اٹھانا داخل ہے اس میں. بعض ایسے مواقع ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہاتھ نہیں اٹھائی اور ہم بھی نہیں اٹھائیں، جیسے میں نے بتایا منبر ہو گیا اور تشہد وغیرہ نماز وغیرہ دعا کرنا ہے اس میں. بقیہ جگہ آپ جہاں کہیں بھی دعا کیجیے ہاتھ اٹھائیے. واللہ اعلم. اب وطر کے تعلق سے ہاتھ اٹھانا بعض صحابہ سے ثابت ہے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. قنوت میں ہاتھ اٹھانا بعض صحابہ سے ثابت ہے. یہ چونکہ صحابی کا فعل ہے، اب یہ فعل ہاتھ اٹھانا چونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اب صحابی اپنے طور سے نہیں کریں گے. جہاں آخرت کی بات ہو گئی، عبادت کی بات ہوگی، کوئی صحابی اپنے طور سے کوئی چیز نہیں کرتے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا اس لیے انہوں نے اٹھایا. لیکن فن حدیث کے اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ ایک صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ وطر میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. لیکن وطر مختصر ہوتی تھی، بہت مختصر ہونا سنت ہے. لمبی وطر ہونا گھنٹے گھنٹے ہونا سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف. اللہ اکبر. ہاں سجدے میں دعا مانگنا جائز ہے. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ سجدے میں دعا مانگنا جائز ہے نہیں جائز، اپنی زبان میں ہے نا. اہل علم نے کہا کہ دیکھو فرض کا معاملہ کچھ شدید ہے، تو فرض میں آپ وہی کچھ کریں گے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. البتہ نفل میں آدمی کے لیے چھوٹ ہے بعض اہل علم کی نظر میں کہ وہ سجدے میں دعا کر سکتا ہے، تشہد میں دعا کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اپنی زبان میں بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. یہ نفل میں اس کی گنجائش ہے لیکن فرض میں نہیں. فرض میں اس کی گنجائش نہیں، نفل میں اس کی گنجائش ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، اللہ کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آدمی نفل میں کوئی دعا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، جائز ہے. واللہ اعلم. لیکن جب آپ ہم حدیثوں میں جو دعا آئی ہیں اور قرآن میں جو دعائیں ہیں ان میں غور کریں گے تو ہماری کوئی ایسی گنجائش، ایسی کوئی ہماری پریشانی نہیں جس کا ذکر اس میں نہیں ہے. ہمارے کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. ہر پریشانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سکھا دیا ہے. تو آدمی ڈھونڈ لے کہ کون سی دعا اس کے پریشانی کے لیے زیادہ مناسب ہے، اسے لے کر پڑھتا رہے آدمی. بنسبت اپنے الفاظ کہیں، اپنے الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مؤثر نہیں ہوں گے. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لے کر پکاریں گے تو زیادہ مفید ہوں گے. تو اس لیے آدمی کوشش کرے کہ یہ دعا کا جو مجموعہ ہے، یہ جو کیا ہے نام اس کا، فورٹرس آف مسلم، اسے اپنے پاس رکھیں، اسے بار بار اسے پڑھتے رہیں، ان کی دعاؤں کو یاد کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں. یہ کتاب اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، بہت اچھی کتاب ہے. واللہ اعلم. کیا ہے
اس کی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ صفت ذاتیہ صفت فعلیہ میں فرق. نے جب یہ کہا کہ صفت ذاتیہ میں اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ایسا نہیں چلے گا، البتہ صفت فعلیہ میں جہاں اللہ کی مرضی ہے ہم کہیں گے تو ایسا ممکن ہے. یہی نہ پوچھ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے، پوچھ رہے اس کی دلیل ہمارے عقل کو سمجھا رہی نا بات، معمولی سی بات. صفت ذاتیہ اب اگر آپ عربی سے واقف ہیں تو ذات کے لفظ سے خود سمجھ جائیں گے کہ جو بھی صفات جو اللہ کے ذات سے ڈائریکٹ لنک ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے. کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں جس کی ذات نہ ہو نہ صفات. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی ذات اور صفات کو دیکھتے ہیں، تو ہر چیز اس کا ایک یونیک اپیرنس ہوتا ہے، اسی کو ذات کہتے ہیں. اس یونیک اپیرنس کی کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اسی کو صفات کہتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی بھی ذات ہے اور اللہ کی بھی صفات ہے نا. تو جو صفات جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں کر سکتے آپ، تو انہیں صفات ذاتیہ کہیں گے. اب جو اللہ کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، جب آدمی کام کرتا ہے، آپ چاہ پی رہے ہیں، آپ چاہے تو چاہ پی سکتے ہیں، چاہے تو چاہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ کی چاہت میں. اب آپ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چاہا تو میرا آنکھ کیا نہیں، چاہت میں کیا نہیں. یہاں پر نہیں، کیونکہ یہ آنکھ، ہاتھ، پیر، آپ کا رنگ ہے نا، یہ صفات آپ کے ذات سے جڑے ہوئے، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن جو آپ کے کاموں سے تعلق رکھتا ہے وہاں آپ کی مرضی چلے گی، بالکل وہی اللہ کے ساتھ. جہاں اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہا تو رزق دے گا، چاہا تو رزق نہیں دے گا. یہ صفات فعلیہ ہیں، یہ صفات ذاتیہ ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھنا بعد میں سمجھنا دے گا انشاءاللہ. جن کو اس کا علم تھا، جن کو اسماء و صفات کا علم تھا، تو وہ جھٹکے میں لے کر نہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے عرش کو حاضر کریں، تو وہاں پر ایک صاحب نے پلک جھپکتے ہی اسے پہنچا دیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو جن تھا اسے اسماء و صفات کا علم تھا. نہیں، اصل میں کام جن نے نہیں کیا، یہ کام نے ایک صاحب نے کیا. اللہ کہتا ہے دیکھیں، وقال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. عفریت نے کہا، عفریت ہے جن کو کہتے ہیں، عفریت سرکش جن کو کہتے ہیں، عفریت سرکش جن کو کہتے ہیں. اور آپ اپنے بیویوں کو بھی کہتے ہیں، اور موضوع ہے بہرحال. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ہے نا. جن نے کہا، سرکش جن نے کہا کہ آپ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، جو بارگاہ جمی ہوئی ہے، اسے آپ اٹھیں گے نا، مجلس ختم ہوگی نا، اس سے پہلے لے کر آ جاتا ہوں. موسیٰ نے، سلیمان نے کہا کہ بہت وقت ہے، اس سے کم کون کرے گا. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل يرتد اليك طرفك. جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے تک پہنچا دیتا ہوں. سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو، پہنچا دیا. اب یہ جو صاحب جن کے پاس کتاب کا علم تھا، یہ انسان تھے، یہی صحیح قول ہے، کوئی جن نہیں تھے. اگر جن ہوتے تو اللہ رب العزت یہاں پر پھر عفریت کا لفظ استعمال ہوتا. اللہ نے فرق کیا ہے، عفریت وقال الذي عنده علم من الكتاب. تو جو کام کیے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں، ایک صاحب جو تھے جو اللہ کے قریب تھے، انہوں نے کام کیا. اب ان کے پاس تھا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ کتاب کا علم تھا. اور مفسرین نے کہا کہ کتاب کے علم سے مراد اللہ کے اسماء و صفات کا علم تھا. جب بھی اللہ کو ان ناموں سے پکارتے، اللہ رب العزت ان کے ناموں کو قبول، ان کی دعا کو قبول کرتے. تو یہی صحیح قول ہے. یہی ہاں تفسیر میں انجل سی تھا، اب اس پورا تفسیر کیا ہے، ملائکہ کا لے لگا ہے. نہیں، ملائکہ لائے ہوں گے، ان کی دعا پر لائے ہوں گے. اب انسان ہے تو اڑ تو نہیں سکتے نا، انہوں نے دیا دعا کیا ہوگا تو اللہ نے ملائکہ بھیج دیا. تو ملائکہ کا آنا ان کی دعا کے بعد ہے، ملائکہ کا ان کی دعا کے بعد، تو وہ ملائکہ ان کی دعا پر عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم کے بعد. تو ایسا ہو سکتا ہے. تو انسان تو اڑ کر نہیں لا سکتا نا پلک جھپکنے پر، وہ تو آخرکار انسان. تو سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں معمولی لوگ ایسے تھے، اللہ اکبر، ہے نا، معمولی مجلس میں حاضر ہونے والے ایسے ہائی کوالٹی لوگ تھے، اللہ اکبر. تو یہ کرنے والے جن نہیں تھے، انسان تھے. اللہ اکبر. ہارون علیہ السلام رسول قرآن میں، ہاں سوال کیا. اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہارون علیہ السلام کو اللہ نے رسول کہا، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہنا صادقا رسول اللہ، اسماعیل کو اللہ نے رسول کہا. یہی اختلاف ہے. اللہ نے کبھی نبی کو رسول کہا لفظ کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کا معنی ہے کہ نبی نبأ ينبأ نبی او انبأ ينبئ منبئا و نبی، خبر پہنچانے کے معنی میں. اور رسول کا معنی بھیجے ہوئے کے معنی میں. ارسل یرسل ارسالا مرسل
रसूल, रसूल इसम मफूल का माना है भेजा गया, रसूल वो है जिसे भेजा गया, नबी वो है जो खबर पहुंचाता है। दोनों के माने लगभग एक है, नबी भी खबर पहुंचाता है और नबी भेजा गया। तो कभी अल्लाह ने रसूल कहा माने के तबास, कभी अल्लाह ने रसूल कहा जो फर्क है नबी और रसूल में फर्क है उस एतबार से फर्क किया। तो कुरान के इस्तेमाल अलग होने की वजह से आज भी अहले इल्म में इख्तिलाफ किया कि कौन है कौन रसूल, नबी है कौन रसूल है। इसमें हम खत खींचकर नहीं बता सकते, खत खींचकर नहीं बता सकते। हारून अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जितने भी उनके ताल्लुक से बातें आई उस पर हम गौर करते हैं तो उन्हें रसूल कहा गया नबी के माने में, उन्हें रसूल कहा गया माना क्या है नबी का है, और वो रसूल नहीं थे, वो चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम के ताबे थे, मुकम्मल तौर पर ताबे थे, और वो मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाजिरी में अपनी जिम्मेदारी अदा करते थे बस। तो इनके पास रसूल होने की दूसरी कोई सिफत नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने नबूवत दी, मूसा अलैहिस्सलाम की ही लिए थे वो, और मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वफात पाए, पहले मूसा गुजरे 1 साल के बाद वो गुजर गए। तो गोया कि मूसा अलैहिस्सलाम के खास असिस्टेंट थे, तो उनके पास रसूल होने की कोई सिफत नहीं थी, वो नबी ही थे। और कुरान में जहां रसूल उनके ताल्लुक से कहा गया वो नबी का माना है। अल्लाह मजिद बरखा सुब्हान व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।